الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستو، درس قرآن و درس حدیث کے ذہن میں سورۃ نمل کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک جو آج آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات۔ بہت اہم حدیث ہے، غور سے سننا اور سن کے اپنے دل پہ نقش کر لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں منجیات نجات دینے والی ہیں اور تین چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں۔ فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ، جو نجات دینے والی چیزیں ہیں وہ پہلی کیا ہے؟ فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ۔ تو پہلی چیز جو نجات دے گی وہ کیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، فی السر والعلانیت، ایسی جگہ پہ جہاں تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو وہاں بھی اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ایسی جگہ پہ جہاں تمہیں سب دیکھ رہے ہوں وہاں بھی اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو ڈر پھر تو بچ۔ اگر خالی ڈر رہا ہے اور بچ نہیں رہا تو پھر تقوی کا کرائیٹیریا پورا نہیں ہوتا۔ آپ کو ایک مثال سے واضح کروں گا کہ ٹریفک سگنل پہ، ریڈ سگنل پہ آپ کو گاڑی روکنی پڑتی ہے، سارجنٹ کھڑا ہو اور آپ نے گاڑی گزار دی تو آپ کا چلان ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ٹریفک کا سگنل ریڈ تھا، آپ نے آنکھ گھمائی تو سارجنٹ موجود نہیں تھا تو آپ نے گاڑی گزار دی، تو یہ کیا ہوا؟ یہ تقوی نہیں ہے، یہ خفیہ، جب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا تو آپ نے اس ڈر کو ختم کر دیا۔ جب نہیں کوئی دیکھ رہا تھا تو آپ نے اس ڈر کو ختم کر دیا۔ تو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ تو لطیف خبیر ہے، لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے، بصیر بالعباد بھی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ بھی رہا ہے، ان کی خبریں بھی رکھتا ہے، اور اتنا لطیف ہے کہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ تو اللہ سے ایسے ڈر جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور اس کا تقوی اختیار کر، چاہے تو ایسی جگہ پر موجود ہو جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اور یقین مانو اگر لوگوں کے سامنے تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے لوگوں کے سامنے جہاں بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اور ایسی جگہ پر جا کر اللہ سے ڈرنا چھوڑ دو گے جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، تو وہ تمہارا لوگوں کے سامنے ڈرنا تمہارے لیے وبال بن جائے گا، وہ تمہارے لیے وبال بن جائے گا، وہ تمہارا دکھاوا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تو وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ دلوں سے تمام باتیں نکال لیتا ہے۔ اگر تم اللہ سے اس جگہ نہیں ڈرے جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر تمہارا ڈرنا اللہ کے نزدیک کوئی ڈرنا نہیں۔ ہاں تم اللہ سے ڈرے ایسی جگہ پر جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، پھر اللہ کے نزدیک تمہاری وقت بھی ہے، تمہاری ویلیو بھی ہے، تمہاری عزت بھی ہے، تمہاری
تکریم بھی ہے. اللہ کے نزدیک سب سے معزز کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے باعزت، سب سے اکرمکم، سب سے باعزت وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے. متقی کیا؟ کہ وہ ایسی جگہ پر بھی ڈرتا ہے جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، اسے اس بات کا احساس ہے کہ یہاں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ایسی جگہ آپ نے اپنے نفس کو روک لیا گناہ کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، زنا کرنے سے، رشوت لینے سے، گالم گلوچ کرنے سے، کسی کی غیبت بہتان کرنے سے. جہاں آپ کا خیال تھا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اگر کر بھی لوں گا تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اس کا مطلب ہے آپ لوگوں سے ڈرے، اللہ سے نہیں ڈرے. تو پھر آپ کا یہ تقوی نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، چاہے تم ایسی جگہ ہو جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اور چاہے ایسی جگہ ہو جہاں تمہیں سب دیکھ رہے ہوں، وہاں بھی اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ نہ سمجھ لینا کہ لوگوں کے سامنے اگر میں تقوی اختیار کروں گا تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے. نہیں، آپ نے محمد رسول اللہ کی ہر سنت پر لوگوں کے سامنے عمل کر کے دکھانا بھی ہے تاکہ لوگوں میں ترغیب پیدا ہو. لوگوں کو خود جھوٹ سے، غیبت سے، بہتان سے، گالم گلوچ سے، مارنے سے، ناحق مال کھانے سے، لوگوں کا خون بہانے سے روکنا ہے تاکہ ان میں ترغیب پیدا ہو، اور ان کے سامنے خود کو رک کر دکھانا ہے. تو پہلی بات جو نجات دینے والی ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، ایسی جگہ پر جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو اور ایسی جگہ پر جہاں سب دیکھ رہے ہوں. اور دوسری بات کیا ہے؟ والقول الحق پھر رضا والسخط، اور سچ بات کہو، حق بات کہو، چاہے لوگوں کو ناپسند ہو چاہے لوگوں کو پسند ہو. حق بات کہو ایسی جگہ پر بھی جہاں لوگ اسے سننے کو تیار نہ ہوں، اور ایسی جگہ پر بھی جہاں لوگ اسے سننے کو تیار ہوں. دیکھیں آج میں آپ کو قرآن کی حق، سب سے بڑا حق کیا ہے اس کائنات کا؟ وہ قرآن پاک ہے. سب سے بڑا حق قرآن پاک ہے. تو آج میں آپ کو قرآن پاک پڑھ کر سنا رہا ہوں، آپ تو خود تشریف لائے ہیں اسے سننے کے لیے نا. آپ کا تو دل متوجہ ہے، آپ تو اسے سننا چاہتے ہیں، دل میں اتارنا چاہتے ہیں، تو یہ حق آپ سننے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس حق کو مجھے ایسی جگہ پر بھی بیان کرنا پڑے گا جہاں لوگ اسے سننے کو تیار نہیں ہوں گے. یہ ہے نجات دینے والی چیز. والقول الحق فی الرضا والسخط، کہ حق بات کہو چاہے لوگوں کو ناپسند ہو اور چاہے لوگوں کو پسند ہو. سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے. کبھی کسی سے ڈر کر اپنا کلمہ حق نہ روکنا، دنیا کی مشکل برداشت کر لینا، دنیا کی اذیت تکلیف برداشت کر لینا، لیکن اپنے کلمہ حق کو نہ روکنا. لیکن یہ ضرور خیال کر لینا کہ جو تم بول رہے ہو وہ واقعی کلمہ حق ہو، اس کے لیے قرآن کی پوری تعلیم ہو تمہارے پاس، احادیث کا پورا نالج ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت تمہارے سامنے ہو، صحابہ کرام کی پوری زندگی تم جانتے ہو. تب تم فیصلہ کر پاؤ گے نا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ حق ہے. پہلے حق کا جاننا بھی ضروری ہے نا، حق کے بولنے سے پہلے حق کا جاننا بھی ضروری ہے. کہیں یہ نہ سمجھ لو کہ تم خود ساختہ حق بیان کر دو اور اس کا قرآن اور حدیث سے تعلق نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا. ومن دعا بجاہلیت، حضور نے خود فرمایا کہ جس نے جاہلیت کی پکار لگائی، فجسا فی نار جہنم، وہ تو جہنم کا ایندھن بن گیا. تو کسی جاہلیت کی پکار نہ لگانا، حق کی بات کرنا. تیسری بات جو نجات دینے والی ہے، دو باتیں تو آپ کو ذہن نشین ہو گئی نا. تیسری بات جو نجات دینے والی ہے، فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ، اور درمیانی راہ اختیار کرو اگر تم غنی بھی ہو اور اگر فقیر بھی ہو.
اگر تنگ دستی ہے تب بھی غنا، تب بھی درمیانی راہ اختیار کرو، اور اللہ نے بہت مال کی کثرت دے رکھی ہے تب بھی درمیانی راہ اختیار کرو، میانہ روی سے چلو، اعتدال پسندی میں رہو۔ سورۃ الفرقان میں اللہ نے اپنے بندوں کی تعریف فرمائی ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں جب خرچ کرتے ہیں، والذین اذا انفقوا، کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بخل کرتے ہیں اور نہ اسراف کرتے ہیں، بلکہ اس کے بین بین چلتے ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کی تعریف کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی یہی بتایا کہ والقصد فی الغنا والفقر، کہ تم درمیانی راہ اختیار کرو، اگر تمہارے اوپر فقیری بھی ہے اور اگر تمہارے اوپر حالات بہت کشادہ بھی ہیں تب بھی اسراف نہیں کرنا۔ آج بہت سارے کام ہم دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ دنیا کیا کہے گی۔ آج اگر میں اپنے بیٹے کی شادی، بیٹی کی شادی، اس پر جہیز نہیں دے پاؤں گا یا ولیمہ بہت عالی شان نہیں کر پاؤں گا تو دنیا کیا کہے گی؟ یہی ہے نا۔ آج کل تو چھوٹی گاڑی پر پھروں گا تو دنیا کیا کہے گی، اتنا بڑا بزنس مین ہے، اتنا بڑا ڈاکٹر ہے، اس چھوٹی سی گاڑی پر پھر رہا ہے۔ چھوٹے سے گھر میں رہوں گا تو دنیا کیا کہے گی، اتنی دولت اللہ نے دی ہے اور چھوٹے سے گھر میں رہ رہا ہے۔ تو آج تو ہمارا سارا کام جو ہے وہ معاشرہ اور دنیا کے لیے رہ گیا نا۔ اچھے کپڑے کس لیے پہنتے ہیں، مہنگے کپڑے کس لیے پہنتے ہیں؟ آج تو برانڈز آ گئے ہیں نا، برانڈز، فورن برانڈز، کہ اگر ہم نے برانڈڈ کپڑے نہیں پہنے، برانڈڈ جوتے نہیں پہنے تو دنیا میں کیا کہے گی؟ خدا کے بندو یہ سوچو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں کیا کہے گا۔ قیامت کے روز تمہارے قدم لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، آدم کے بیٹے کے قدم اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک اسے 5 سوال نہیں پوچھے جائیں گے۔ عن عمرہ فیما افنا، کہ عمر کہاں گزاری تھی، عن شباب فیما ابلا، جوانی کہاں گزاری تھی، مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، جو میں نے علم تجھے دیا اس پر عمل کیا تھا۔ یہ حدیث ہمارے ذہن میں رہتی ہے۔ جب اس طرح کے ہم کام کرتے ہیں، برانڈڈ چیزیں خریدتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں خریدتے ہیں، بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، تو یہ چیز ہمارے ذہن میں رہتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے 2 باتوں کا شدید خدشہ ہے۔ اس میں سے ایک بات تو آپ نے فرمائی طول العمل، کہ میری امت جو ہے وہ بڑے بڑے لمبے لمبے منصوبے بنائے گی، لمبے لمبے منصوبے بنائے گی۔ ان لمبے لمبے منصوبوں کی وجہ سے کیا ہے، وہ رائے حق سے ہٹ جائیں گے، رائے حق سے ہٹ جائیں گے۔ کیوں؟ سارا وقت ان منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے ان کا لگے گا، تو وہ حق کی راہ سے ہٹ جائیں گے، اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بند کر دیں گے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ دین قائم کرتے ہیں تو اپنا مال جان وقت تینوں لگانا پڑتا ہے۔ تو منصوبہ تو آپ نے بہت لمبا 20 سال کا بنا لیا، تو پھر اپنا مال جان وقت کیسے لگائیں گے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے؟ تو قیامت کے روز پھر جب اللہ پوچھے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، تو کیا جواب دیں گے؟ یا اللہ، ایک 10 منزلہ عمارت کھڑی کی۔ کیا آج یہ جواب قابل قبول ہوگا؟ اللہ کے ہاں یہ جواب قابل قبول ہوگا؟ تو 3 باتیں ذہن میں رکھ لینا، اپنے دل پر نقش کر لینا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، چاہے ایسی حالت ہو جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، چاہے ایسی حالت ہو جب سب دیکھ رہے ہوں۔ دوسری بات، حق بات کہنی ہے، چاہے لوگوں کو ناگوار گزرے یا لوگ اس سے خوش ہوں۔ تیسری بات، میانہ روی اختیار کرنی ہے، چاہے فقر کی حالت ہو یا غنا کی حالت ہو۔ وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ، اب سن لو ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں۔ فَهَمَمْ مُتَّبَعٌ، پہلی بات خواہش نفس کی پیروی کرنا، یہ پہلی ہلاکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ پہلی ہلاکت ہے فَهَمَمْ مُتَّبَعٌ، کہ ہم خواہش نفس کی پیروی کریں۔
وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. یہ حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، یہ تو مجھے برائی پر اکساتا ہے اگر میرا اللہ مجھ پر رحم نہ کر دے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے، اپنے نفس کی پرستش کرتا رہتا ہے، پورا دن نفس کو خواہش کرنے کے لیے، نفس کو خوش کرنے کے لیے پورا دن پوری صلاحیتیں، جان مال وقت اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے لگاتا رہتا ہے. اسے یہ احساس ہی نہیں کہ اللہ کا دین مغلوب ہے، اسے قائم کرنا ہے. اسے یہ احساس ہی نہیں کہ قرآن میں نے ابھی سیکھنا ہے. اسے یہ احساس ہی نہیں کہ احادیث ابھی میں نے سیکھنی ہے، سیرت طیبہ پوری پڑھنی ہے، اس پر عمل کرنا ہے، صحابہ کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ جو اپنی کھڑی کھجوروں کے باغات، ایک ہی فصل ہوتی تھی مدینہ پاک میں، مدینہ منورہ میں ایک ہی فصل ہوتی تھی، سال کی فصل ہوتی تھی. جب فصل پک کر تیار تھی تو نفیر عام ہوا کہ جنگ کے لیے چلو، غزوہ تبوک. فصل تیار ہے، نفیر عام ہے. نفیر عام کا مطلب کیا ہے کہ ہر شخص کو جانا پڑے گا. تو چھوڑ گئے نا اپنی کھڑی فصل کو، پورے سال کے رزق کو چھوڑ کر چلے گئے وہاں. اور جو صحابہ نہیں جا سکے، کچھ تو ان میں منافقین تھے، وہ نہ جا سکے، انہوں نے مختلف ہیلے بہانے کیے. اور کچھ صادق الامین صحابہ بھی تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ نے پیشی ہوئی آپ کے حضور کہ کیوں نہیں جا سکے تھے. کہا اے اللہ کے رسول، جانے کی سکت بھی تھی، مال بھی تھا، سب کچھ تھا، بس یہ سوچتا رہا کہ اونٹنی تیز ہے، فصل تیار ہے، فصل اتار لوں گا تو تیز اونٹنی پر آپ کو جا ملوں گا. دن پر دن گزرتے گئے. ایک دن ایسا آ گیا کہ جب مجھے یہ احساس ہوا کہ اب میں جتنا تیز بھی چل لوں قافلے کو نہیں پاؤں گا، تو آپ نے کیا فیصلہ دیا؟ آپ نے کہا کہ اس کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دو. یقین مانو اس صحابی کی حالت یہ تھی کہ گھر جاتے تھے تو بیوی بات نہیں کرتی تھی، گھر جاتے تھے تو بچے بات نہیں کرتے تھے، باہر نکلتے تھے تو مدینے کا کوئی شخص ان سے بات نہیں کرتا تھا. یہ تھا اسلام، یہ اسلام تھا. نفس، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو عزیز تر رکھا. میرے بھائیو اب سوچ لو، یہاں سرکشی اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا کی زندگی کو عزیز رکھنا بھی اللہ کے نزدیک سرکشی ہے. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اللہ نے یہاں سرکشی اور کوئی بیان نہیں کی، سرکشی یہی بیان کی ہے کہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو عزیز رکھا. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. آج آپ اور میرے نزدیک سب سے عزیز تر چیز کون سی ہے؟ دنیا ہے. تو ہم بھی تو سرکش ہوئے، تو پھر ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. قرآن کہہ رہا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو شخص اس بات سے ڈرتا رہا کہ ایک دن اللہ کے حضور کھڑے ہو کر پیش ہونا ہے، سوال جواب ہونے ہیں، سوالوں کے جواب دینے ہیں، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا. نفس نے کہا بڑی گاڑی لے لے، اس نے کہا نہیں، چھوٹی پہ گزارا چل رہا ہے، یہ پیسے اللہ کے راستے میں. نفس نے کہا کہ پورا دن کام کرتا رہا، اس نے کہا نہیں، آدھا دن کروں گا، اس سے بھی کم کروں گا، باقی ٹائم اللہ کے راستے میں. نفس نے کہا بڑے گھر بنا لے، اس نے کہا نہیں، چھوٹے گھر میں رہوں گا، باقی اللہ کے راستے میں. غرض نفس نے جس چیز پر اکتایا، منکرات پر اکسایا، اس نے وہ چھوڑے. تمام معروفات کرتا رہا، نفس کی تمام خواہشوں کی گلا گھونٹتا رہا. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو ہمارا مال حلال ہو جاتا ہے. بس حلال مال کو جس انداز میں ہم خرچ کریں ہمیں جائز ہے.
مسلمان کو تمام چیزیں قرآن اور حدیث نے بتا دی ہیں کہ جائز مال بھی کہاں خرچ کرنا ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. یہ مال کی مدات پہلے ہیں اور نماز کا قیام اور زکوٰۃ بعد میں ہے. اس آیت میں زکوٰۃ سے پہلے یہ مال خرچ کرنا ہے. قرآن کہہ رہا ہے، سورۃ بقرہ کہہ رہی ہے. تو وہ شخص جو ڈرتا رہا اس بات سے کہ ایک دن اللہ کے حضور ٹھہر کر پیشی ہونی ہے اور نفس کی خواہشات کو روکتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. قربانی دو گے تو جنت ملے گی. ان اللہ اشتری، اللہ نے خرید لی ہیں مومنوں کی جانیں جنت کے عوض. جب اپنی جانوں کو بیچو گے جنت کے عوض تو پھر تو جنت ملے گی. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. یہ جب تمام صلاحیتیں آئیں گی تو یہ لوگ ہیں اولئک هم الوارثون، یہ وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس، یہ فردوس کے وارث ہیں. ہم فیہا خالدون، جس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم تو دنیا کی زندگی کو عزیز رہتے ہو جبکہ آخرت ہے خیر بھی اور ابقا بھی. تو مہلکات میں پہلی کیا تھی؟ فَهَوًا مُتَّبَعٌ، اگر جس نے اپنی نفس کی خواہشات کی پیروی کی وہ ہلاک ہو گیا. وَشُحٌّ مُطَاعٌ، اللہ کے رسول نے کہا کہ دوسری ہلاک کرنے والی چیز کیا ہے؟ کہ دنیا کی حرص و ہوس اور مال کو جمع کرنا. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، جو مال جمع کرتا رہا اور گنتا رہا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو دوسری چیز کیا ہے؟ ہوس زر ہے اور دنیا کا مال جمع کرنا ہے. یہ دوسری ہلاکت ہے. اور تیسری ہلاکت کیا ہے؟ وَعِجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ، اپنے آپ کو کوئی خاص چیز سمجھنا، خود پسندی کا شکار ہو جانا. اور یہ تیسری چیز ان دونوں سے زیادہ سخت ہے. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو عزیز تر سمجھ لے، خود پرست ہو جائے کہ میرے سے بڑا کوئی نہیں، میں ہی عقل کل ہوں، تو یہ بات جو ہے ان دو باتوں پر بھاری ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. امید ہے حدیث پاک آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ 3 نجات دینے والی چیزیں ہیں، 3 ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. نجات پانی ہے تو وہ 3 چیزیں اختیار کرو. ہلاکت میں جانا ہے تو پھر ان 3 چیزوں کو میں پڑھو، اور اگر نجات پانی ہے تو ان 3 چیزوں سے بچنا پڑے گا. سورۃ نمل کا ترجمہ و تفسیر مختصر شروع کرتے ہیں، وقت بہت کم رہ گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا. اب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہیں. آپ کو یہ درس یہاں مل جائے گا، اس پہ یہ لنک دیا ہوا ہے. اس لنک سے آپ یہ ویڈیو لنک دیا ہوا ہے یوٹیوب کا، یہاں ریکارڈنگ کی ضرورت نہیں. آپ اس لنک پہ جائیں گے تو آپ کو یہ درس مل جائے گا، پورے کا پورا درس یوٹیوب پہ. یہاں کے تمام دروس یوٹیوب پہ موجود ہیں. یہاں آپ کو ریکارڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں. یہاں آپ آ کے ہمتن گوش ہو کے درس کو سنیں. گھر جا کے سننا ہے تو اس لنک پر کلک کر دیں. اس سے اپنے بچوں کو بھی درس سنائیں، خود بھی سنیں. اس درس کو بار بار سنیں جا کے، پھر تو دل میں اترے گا نا. یہ لنک دیا گیا ہے، یہاں بھی لکھا ہوا ہے، یہاں بھی لکھا ہوا ہے. اس لنک سے آپ یوٹیوب پہ جائیں گے، آپ کو تمام اس مسجد میں ہوئے آج تک جتنے دروس ہیں سارے کے سارے یوٹیوب پہ آپ کو مل جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ
علیہ السلام کلیم اللہ سے مخاطب ہیں اور کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، داخل کر اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء من غیر سوء، یہ نکلے گا چمکدار ہو کر بغیر کسی بیماری کے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ کچھ ہاتھ برس کی وجہ سے سفید ہو جاتے ہیں، چمکدار ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اللہ نے کہا کہ یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ یہ معجزہ ہے کہ جب گریبان سے ہاتھ باہر آئے گا تو وہ چمکتا ہوا ہوگا، یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فی 9 آیات، یہ 2 نشانیاں ان 9 نشانیوں میں سے ہیں، الی فرعون و قومہ، جو فرعون اور اس کی قوم کی طرف ہم نے 9 نشانیاں بھیجنی ہیں، یہ 2 نشانیاں اس میں سے ہیں۔ پہلی نشانی میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ عصا کو جب پھینکیں گے تو وہ سانپ بن جائے گا۔ دوسری نشانی جب ہاتھ کو گریبان میں داخل کریں گے تو نکلے گا تو چمکدار ہو کر نکلے گا، چمکتا ہوا نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ تو فاسق قوم ہے، گناہگار قوم ہے، حد سے بڑھے ہوئے قوم ہے۔ فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ، تو جب آ گئیں ہماری نشانیاں ان کے پاس، اب بہت اہم غور کرنے والی بات ہے، مبصرۃ، آنکھیں کھول دینے والی۔ اللہ کی یہ نشانیاں ایسی تھیں جو آنکھیں کھول دے، آپ کے 14 طبق روشن کر دے۔ نبی کا معجزہ تو ہوتا ہی ایسا تھا کہ لوگوں کی آنکھیں پھٹ جاتی تھیں، کھل جاتی تھیں۔ خرق عادت ایسی چیز ہو جائے جو آپ کے فزیکل لاز میں موجود ہی نہ ہو، وہ آپ سے ہو ہی نہ سکے، اور وہ نبی کر کر دکھا دے۔ تو اللہ یہی کہہ رہا ہے نا کہ جب ہماری نشانیاں ان کے پاس پہنچی، آنکھیں کھول دینے والی، تو انہوں نے کیا کہا؟ فاسق لوگ تھے، ظالم لوگ تھے، انہوں نے کہا قالوا ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ ظالم لوگ تھے نا، فاسق لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، اب علماء کرام کہتے ہیں کہ ظلم و علوا یہ وجحدوا بہا کے ساتھ ہے کہ انہوں نے انکار کیا اپنے ظلم اور سرکشی کی بنیاد پر، حالانکہ کیا تھا؟ واستيقنتها انفسهم، ان کے دل تو مان چکے تھے، ان کے دل تو تسلیم کر چکے تھے کہ یہ نبی کا معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ فرعون اور اس کے سردار کون ہوتے ہیں؟ بادشاہ کون ہوتے ہیں؟ اور اس کے سردار کون ہوتے ہیں؟ دانش مند لوگ ہوتے ہیں، عقل مند لوگ ہوتے ہیں۔ وہ جان چکے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یہی فرما رہے ہیں کہ ان کے دل تو یقین کر چکے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ نبی کا معجزہ ہے، لیکن انہوں نے کیوں انکار کیا؟ انہوں نے انکار کیا اپنے ظلم اور سرکشی کی بنیاد پر۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو پھر تم دیکھ لو کہ کیا انجام ہوا ان فساد مچانے والوں کا، ان فساد برپا کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، فرعون اور اس کی سرداروں کا پھر کیا انجام ہوا۔ وہ انجام آپ نے بارہا سنا کہ وہ کس طرح غرق ہوا۔ وقت ختم ہو چکا ہے، اگلا جو انشاءاللہ تعالی ٹاپک شروع ہوگا وہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے بارے میں قصص النبیین قصے کی شکل میں شروع ہوگا، اور اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت لطف آئے گا، اسے سننے میں بھی بہت لطف آئے گا۔ قرآن کی تو ایک ایک آیت آپ کو اتنا مزہ دیتی ہے، شاید بڑے بڑے فنکشنز میں جا کر بھی آپ کو وہ لطف نہ آئے۔ تو وقت پر تشریف لایا کریں، اور اگر چاہیے ہو دروس تو یہاں سے لنک کر کے یوٹیوب پہ ان گھروں میں بھی آپ ان دروس کو سن سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔